بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب و طالبہ، السلام علیکم۔ جماعت ساتویں کے تعمیر اردو۔ تو آج ہم دوسرا ویڈیو کلاس لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کلاس میں تمام ساتویں جماعت کے طالب و طالبہ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو آج سبق نمبر دوسرا کا دوسرا حصہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ دھیان سے دیکھیے۔ پہلا حصہ میں آپ لوگوں کو یہاں سے یہاں تک میں نے پڑھائی کیا گیا تھا۔ تو آج ہم یہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اور استاد اور اساتذہ بھی شفیق اور محنتی ہوا کرتے تھے۔ صرف ایک شیرو ایسا تھا جو اساتذہ کو بھی حاضر میں نہیں لاتا تھا، اور اساتذہ بھی اس کے منہ نہیں لگتے تھے۔ البتہ اساتذہ اکرام میں مولانا نور صاحب ایسے تھے جن سے وہ دفکر رہتا تھا، اور تمام استاد نے بچوں کو محنتی سے اور محبت سے پڑھایا کرتے تھے۔ صرف اس میں سے شیرو جو ہو وہ بے عزت کرتے تھے، یعنی کس کا عزت نہ کرتے تھے، اور لاپرواہی کے ساتھ استاد کے سامنے حاضر ہوتے تھے۔ اور البتہ اس میں سے حضرت اکرام مولانا نور صاحب کو دیکھ کر سب بچے ڈر کے رہتے تھے۔ ایک دن شیرو نے کوئی ایسی گندی حرکت کی کہ صبح کی دعائے مجلس میں نور صاحب نے اس کو سب طالبہ کے سامنے خوب لتاڑا اور کپڑے اتار کر بچھو گھاس سے اس کی مرمت کی۔ ایک دن شیرو نے دعائے مجلس کے ٹائم پہ، صبح کے ٹائم پہ اس نے گندی حرکت کی، تو مولانا نور صاحب نے اس کی خوب پٹائی کی اور بچھو گھاس سے اس کی مرمت کی۔ شیرو کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بے عزتی ہو سکتی تھی۔ کلاس میں پہنچتے ہی اس نے لڑکوں کے سامنے قسم کھائی کہ وہ صرف نور صاحب کو اس بے عزتی کا مزہ چکھائے گا۔ ان دنوں اسلامیہ اسکول میں قاعدہ تھا کہ 5ویں پیریڈ کے بعد 5ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے سبھی طالبہ قطاروں میں اساتذہ اور مانیٹروں کی نگرانی میں جامع مسجد ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ اور شیرو نے، آپ دیکھو، شیرو کو اس سے زیادہ کیا اس کی بے عزتی کر سکتی ہے اس سے بڑھ کر، یعنی جو صبح کی ٹائم پہ، مارننگ کی ٹائم پہ، اسمبلی کے ٹائم پہ، یعنی بہت گندی حرکت کی کس نے؟ شیرو نے۔ اور خوب پٹائی کی کس نے؟ مولانا نور صاحب نے۔ اور کلاس میں آتے ہی شیرو نے لڑکوں کے سامنے قسم کھائی کہ نور صاحب کی اس کا بے عزتی کا مزہ ضرور میں چکاؤں گا۔ تو ہر دن میں ان کا ایک قاعدہ تھا، ان کا ایک رول تھا کہ 5ویں پیریڈ کے بعد 5ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے سبھی طالبہ قطاروں میں استاد اور مانیٹروں کی نگرانی میں جامع مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ کوئی 8-10 دن کے بعد جب ہم نماز سے فروغ ہو کر لوٹ رہے تھے تو ایک گلی کے نکٹ ایک پتھر کا ٹکڑا کھس کر مارا گیا تو نور صاحب کے سر پر لگا۔ تو ایک دن شیرو نے جب جامع مسجد میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اسی ٹائم پہ اس نے کھس کر کے ایک گلی میں بیٹھ کر کے نور صاحب کی سر پر پتھر ماری۔ کس نے؟ شیرو نے۔ سر پر عموما ہونے کی وجہ سے زخم تو نہیں لگا، لیکن ایک بڑا گماٹر ضرور پڑا، لیکن زخم نہیں ہوئی، وہ گماٹر ہوئی۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں مرہم پٹی کر کے ڈاکٹروں نے ایک ہفتے تک انجیکشن لگانے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس دن شیرو مدرسے سے غیر حاضر تھا، یعنی اس دن کیا تھا؟ شیرو غیر حاضر تھا،
ٹھیک ہے، جس دن پتھر ماری تھی اس دن وہ اسکول سے غیر حاضر رہی تھی، لیکن اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس دن چھوٹی لے کر کے وہ گھر میں بیٹھا تھا۔ ٹھیک، تو آپ دیکھیں یہاں تک، آپ ایک بار پھر سے دیکھیں، اور اساتذہ بھی شفیق اور محنتی ہوا کرتے تھے۔ صرف ایک شیرو ایسا تھا جو اساتذہ کو بھی حاضر میں نہیں لاتا تھا اور اساتذہ بھی اس کے منہ نہیں لگتے تھے۔ البتہ اساتذہ اکرام میں مولانا نور صاحب ایسے تھے جن سے وہ دفکر رہتا تھا۔ ایک دن شیرو نے کوئی ایسی گندی حرکت کی کہ صبح کی دعائے مجلس میں نور صاحب نے اس کو سب طلباء کے سامنے خوب لتاڑا اور کپڑے اتار کر بچھوکاس سے اس کی مرمت کی۔ شیرو کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بے عزتی ہو سکتی تھی۔ کلاس میں پہنچتے ہی اس نے لڑکوں کے سامنے قسم کھائی کہ وہ ضرور نور صاحب کو اس بے عزتی کا مزہ چکھاؤں گا۔ ان دنوں اسلامیہ اسکول میں قاعدہ تھا کہ 5ویں پیریڈ کے بعد 5ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے سبھی طالبہ قطاروں میں اساتذہ اور مانیٹروں کی نگرانی میں جامع مسجد ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ کوئی 8-10 دن کے بعد جب ہم نماز سے فارغ ہو کر لوٹ رہے تھے تو ایک گلی کے نکٹ ایک پتھر کا ٹکڑا کھس کر مارا گیا جو نور صاحب کے سر پر لگا۔ سر پر عمومہ ہونے کی وجہ سے زخم تو نہیں لگا، لیکن ایک بڑا گماٹر ضرور پڑا۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں مرہم پٹی کر کے ڈاکٹروں نے ایک ہفتہ تک انجیکشن لگانے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس دن شیرو مدرسے سے غیر حاضر تھا۔ تو عزیز بچوں، آج میرا موضوع یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، تو آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ سبق ہم کنٹینیو رکھوں گا۔ یہاں لے کر ہے، ٹھیک ہے، یہاں کپ کا نہیں لگا ہے ڈنڈا، یہ لے کر ہے، ٹھیک۔